علامہ نفیس احمد صدیقی۔ سر تو میں جہاں سے بلانگ کرتی ہوں وہاں پہ سر کمپلیٹ اسلامک ریلیجیس سوسائٹی ہے، وہاں خواتین گھر سے باہر بلا ضرورت نہیں جاتی۔ سر وہاں پہ عورتیں جو ہیں وہ گھروں میں رہتی ہیں اینڈ مرد کوئی نماز نہیں قضا کرتے، اور ہر شب جمعہ کو جو تبلیغی جماعت کے یا جتنے بھی دعویٰ ہوتے ہیں دعوت اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگوں کا بیان ہوتا ہے ہر شب جمعہ کو، تو سر وہاں پہ جاتے ہیں۔ ریسنٹلی ایک بہت بڑا تبلیغ اجتماع بھی ہو گیا سر وہاں پہ، اور ہمارے علاقے میں تمام لوگ بہت ریلیجیس اور یعنی ان کا سوشل کنڈکٹ جو ہے وہ بھی ریلیجیس بیس پہ ہے۔ بٹ سر میرا کویسچن یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کے وسڈم کے مد نظر، یعنی اکارڈنگ ٹو یور وسڈم، کیا ریزن ہو سکتی ہے کہ سر وہاں پہ ڈرگ ایڈکشن، ایڈلٹری، پیڈوفائلز اینڈ ڈفرنٹ جیسے سود اور اس طرح کی برائیاں جڑ پا چکی ہیں؟ ان کا سوال ہے کہ ان کے معاشرے میں جہاں سے وہ آتی ہے وہ خواتین بہت اسلامک خواتین ہیں، وہ گھر کے باہر ضرورت کے بنا باہر نہیں نکلتی۔ میں بھی گھر کے باہر ضرورت کے بنا نہیں نکلتا ہوں۔ کہ آپ کے معاشرے میں ماشاءاللہ بہت اسلامک ہے، اجتماع ہوتا ہے، لیکن وہاں پیڈوفائل اگر میں صحیح سنا ہوں بہت کامن ہے۔ ایگزیکٹلی سر۔ اور آپ نے کہا کہ زنا بھی کامن ہے؟ زنا سر ابھی ہوتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اینڈ اسپیسیفکلی پیڈوفائلز جو کہ بچوں کو مینیپولیٹ کر لیتے ہیں اور وہ پھر ان بچوں کو وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو اگین یہ سائیکل چلتا جا رہا ہے۔ سر یہ بہت بڑا گناہ ہے جو وہاں ہوتا ہے۔ بہن جی آپ کے کوئی سوال میں تکرار ہے، آپ کہتے میرا معاشرہ اسلامک ہے پھر بولتے پیڈوفائل ہے۔ سر یہ کہہ رہی ہوں کہ وہی پیڈوفائلز مسجدوں میں جاتے ہیں۔ بہن آپ نے سوال پوچھا، اب ذرا آپ خاموش رہیں گی؟ آپ نے سوال ختم ہو گیا نا؟ میرا جواب سننا چاہتی کہ نہیں آپ؟ جی سر۔ آپ سننا چاہتی کہ نہیں؟ جی سر۔ تو آپ کا سوال ختم۔ سر ابھی میرا جواب سنیے۔ آپ نے جو سوال کیا میرے حساب سے کانٹرڈکشن ہے۔ آپ نے کہا میرا معاشرہ بہت اسلامک ہے اور میرے معاشرے میں پیڈوفائل ہے، دونوں میں ٹکرار ہے۔ کوئی بھی اسلامک ماحول میں پیڈوفائل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کو ماننا پڑے گا آپ کے سوال میں خطا ہے، پہلے بار یا دوسرے بار، ہاں کہ نہیں؟ پیڈوفائل مطلب بچوں کے ساتھ زنا کرنا۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میرے معاشرہ سمجھتا ہے بہت اسلامک ہے تو مانوں گا۔ اسی لیے کبھی بھی کسی پہ الزام لگانے کے پہلے 10 بار سوچو۔ اگر یہ آپ اللہ کے دربار میں سوال کریں گے آپ تو پھنس جائیں گے میرے بہن۔ آپ کو معافی مانگنا چاہیے کہ آپ کا سوال غلط ہے۔ سر میرا یہی سوال ہے کہ وہاں پہ یہی ریلیجن بہن جی آپ کو پہلا قبول کرنے پڑے گا میرا سوال۔ اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو میرا جواب ختم۔ اوکے سر، میرے سوال کی نوعیت غلط ہے۔ نوعیت غلط نہیں، سوال غلط ہے، آپ غلط ہے۔ بالکل 100% لگے گا کہ اسلامی معاشرہ ہے، تو اسی ظاہر کو دیکھتے اس نے کہا کہ ہمارا معاشرہ اسلامی ہے، لیکن اسلام کے آڑ میں یہ چند خامیوں کی اس نے نشاندہی کی ہے۔ میں اس لڑکی کو داد دیتا ہوں، اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کتنے حوصلہ اکٹھا کر کے یہ آ کر اپنے اس معاشرے کی لا کر برائیاں آپ کے سامنے اس نے پیش کی ہے کہ ان تمام باتوں کے باوجود ہمارے معاشرے میں لوگ عام طریقے سے سود استعمال کرتے گئے۔ حد تو یہ ہے کتنا غلیظ حرکت مرد کے ساتھ مرد اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، لہذا ہمارا معاشرے میں یہ گویا برائیاں بھی عام ہیں، اور نشاور چیزیں ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں، سیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس نے 2-3 برائیوں کو اس نے ہائی لائٹ کیا کہ تاکہ آپ جیسے ایسے اتنے بڑے عالم دین، ورلڈ لیول کے عالم دین، اگر آپ اس کے اوپر تھوڑا سا روشنی ڈال دیں گے، قرآن و حدیث کی روشنی میں سود کی مذمت کریں گے، لواطت کی مذمت کریں گے اور یہ نشاور چیزوں کی مذمت کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ بہتری آ جائے۔ کتنا حوصلہ کر کے آپ کے پاس وہ آ کر اس نے سوال کیا تھا، لیکن آپ نے بجائے اس کے کہ سود کے اوپر، سود کی مذمت میں، بجائے اس کے کہ لواطت کی مذمت میں قرآن و حدیث سے آپ پیش کریں، آپ نے اسی کو اتنا ڈیمیج کر دیا، اس کے سوال کو بھی غلط کہا، خود اس کو بھی غلط کہا کہ تم بھی غلط ہو، تمہارا سوال بھی غلط ہے، اور دوسری بات یہ کہ دوسرا سوال کرنا چاہا اس کو بھی آپ نے روک دیا۔ آپ ذرا غور کریں کہ آپ نے کیا کیا ہے، اس طرح تو حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی آپ کو، تو اس نے جو برائی ہائی لائٹ کی ہے اس کو دیکھنا چاہیے تھا، آپ نے اسی کو ڈیمیج کر دیا۔ تو اس نے جو کہا تھا کہ ہمارا معاشرہ اسلامی ہے تو ظاہر کو دیکھ کر کہا تھا، پھر اس نے باطن میں جو حرکتیں ہوتی ہیں اس کو بھی اس نے بتا دیا آپ کے سامنے۔ تو آپ نے ایک لفظ بھی، ایک جملہ بھی سود کی مذمت پہ آپ نے نہیں کہا، نہ کوئی آیت پیش کی، نہ
حدیث پاک پیش کی، بلکہ پیش ہی نہیں کیا، اس کو غلط کہا ہی نہیں، بلکہ اس لڑکی کو کہا۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں کہاں ہے لواطت، قرآن میں کہاں ہے سود؟ تو اس لڑکی نے کہا تھا کہ میں گویا قرآن کے اندر یہ باتیں موجود ہیں، اس نے تو اس کو تو یقین ہے کہ قرآن کے اندر نہیں ہے، حدیث کے اندر نہیں ہے۔ اتنی گندی باتیں، ان چیزوں کی اجازت ہوگی قرآن و حدیث میں؟ وہ تو یہی آپ سے سننے آئی تھی کہ آپ قرآن و حدیث میں اس کی مذمت کریں، لیکن آپ اس سے پوچھ رہے ہیں اگر وہ کہتی کہ ہاں قرآن و حدیث میں یہ باتیں موجود ہیں کیا ہے، یہ سوال بھی کرتی تب بھی بات بنتی، لیکن اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی اور آپ نے اس کی مذمت کر دی، اس کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ اب معلوم نہیں اس کے علاقے والے اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کا معاشرہ کیسا ہے کہ جوان لڑکی آ کر آپ سے اس طرح کی سوال کر رہی ہے۔ لہذا یہ سوال مجھے بالکل پسند نہیں آیا آپ کے سوال کا جو جواب آپ نے دیا ہے وہ آپ نے صحیح نہیں دیا ہے۔ ہر خالی اس ذہن آدمی جو بالکل نیوٹرل ہو کر جب آپ کے اس سوال و جواب کو سنے گا، اس کے سوال کو آپ کے جواب کو، تو کہے گا کہ ذاکر نائک صاحب نے یہاں بڑا ایک مغرورانہ انداز میں جو جواب دیا ہے یہ بالکل غلط دیا ہے، اور بذات خود لڑکی کو کہہ رہے ہیں کہ تم معافی مانگو، تم نے غلط کیا ہے، تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، اسی کو آپ نے ڈیمیج کر کے رکھ دیا ہے۔ اور پھر پی آئی اے کے اوپر آپ نے تنقید کی ہے کہ پی آئی اے میں آیا 1000 کلو آپ لے کر آ رہے ہو، بھائی آپ اللہ والے ہو، آپ 1000 کلو چیز کیا لے کر آپ گھوم رہے ہو؟ آپ کو تو چاہیے کہ 2-3 جوڑا کپڑا لیں، آپ آئیں یہاں چند روز رہنا ہے اور یہاں پہ آپ کو یا بازو نصیحت کریں جائیں۔ آپ اتنے سارے سادو سامان لے کر آئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی پیسہ بھی نہ لے۔ اگر اس نے بتایا 70-72 لاکھ روپے جو بھی بنتا تھا اس نے کہا، اور آپ کو پھر 50% ڈسکاؤنٹ بھی دیا، باوجود اس کے آپ تنقید کر رہے ہیں۔ اگر ہندوستان ہوتا، وہاں کوئی ہندو بھی ہوتا تو ہمیں دیکھ کر بالکل 100% وہ گویا ڈسکاؤنٹ کر دیتا، بالکل ہم سے کوئی پیسہ نہیں لیتا۔ تو ہندوستان جب اتنا اچھا ملک ہے، پاکستان پہ فوقیت دے رہے ہیں آپ اس کو، تو آپ کیوں وہاں سے بھاگ کر چلے آئے؟ آپ کو چاہیے کہ جائیں وہیں پہ، اتنی عزت لوگ دیتے گئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ کو جب اتنی عزت دے رہے ہیں تو آپ کیوں پاکستان میں آ گئے ہیں؟ آپ کیوں چلے گئے وہاں پہ؟ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اب تک تو ہم لوگ سمجھ رہے تھے کہ جب سے آپ کے آنے کی خبر ملی ہے ہندوستان کو اور وہاں کی میڈیا کو، وہ لوگ آپ کو بھگوڑے کی تسبیح پڑھ رہے ہیں کہ یہ بھگوڑے گئے، تو ہم لوگ تو مذمت کر رہے تھے، ان کی برائیاں کر رہے تھے کہ دیکھو ان لوگوں کو مڑوڑ ہو رہا ہے، دیکھو ان لوگوں کو آگ لگی ہوئی ہے، اور ہم لوگ اس پہ انجوائے کر رہے تھے۔ لیکن جو آپ نے بات کی ہے، آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں، پاکستان کے مقابلے میں تعریف کریں، آپ تعریف کریں، تعریف سے ہمیں کوئی یہ نہیں ہے، لیکن پاکستان کے مقابلے میں کہ پی آئی اے پاکستان ایئر لائنز اور یہ ہم سے پیسے مانگ رہے ہیں، تو کیا آپ کوئی انوکھی چیز ہے؟ آپ کوئی نعوذ باللہ اللہ کے نبی آئے ہوئے ہیں کہ آپ کو ہر طرح کی چھوٹ دے دی جائے؟ پاکستان کا جو قانون اس کے مطابق آپ کو 50% رعایت بھی دی جا رہی ہے قانون سے ہٹ کر۔ ہو سکتا ہے کہ قانون میں ہو کہ وی آئی پی شخصیت آئیں تو ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے، تو رعایت تو دی جا رہی تھی، لیکن اس کو جس طریقے سے آپ پاکستان میں بیٹھ کر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہمارے پی آئی اے کا کیا حال ہے، بالکل وہ آخری اسٹیج پر ہے اور وہ وینٹیلیٹر پہ جا چکا ہے، اب اس کو نچکاری کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو ایسے ادارے کو آپ کو تو چاہیے، آپ کا بڑا پن کا ثبوت ہوتا کہ آپ کہتے ہیں کہ کتنا بنتا ہے 70 لاکھ روپے 72 لاکھ روپے، چلو 1 کروڑ روپے لے لو، کیونکہ ابھی تو پاکستان میں ہمیں انعام و کرام ملیں گے، ہم تو یہاں سے 25 کروڑ روپے لے کر جائیں گے، تو آپ کو تو دے کر پھر بات کرتے، لیکن آپ تو چاہتے ہیں کہ بس وہاں سے بھی فری مل جائے، ویسے ہی وینٹیلیٹر پہ آپ چاہتے ہیں کہ مزید اس کو 70-72 لاکھ روپے کا نقصان پہنچ کر جائیں۔ تو یہ آپ کا ناز و انداز کوئی پاکستانی پسند نہیں کرے گا کہ پاکستان میں بیٹھ کر آپ پاکستان کی برائی کر رہے ہیں، ایئر لائن کی برائی کر رہے ہیں اور انڈیا کی آپ تعریف کر رہے ہیں۔ تو پھر آپ کو چاہیے کہ جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے لپیٹیں اور لپیٹ کر جائیں اور وہاں سے لے دے کر ہندوستان چلے جائیں، وہاں اتنی جو عزت آپ کو ملتی ہے یہاں پاکستان میں تو نہیں ملتی، اس لیے آپ کو چاہیے کہ اب جتنا جلدی یہاں سے ہو سکے تشریف لے جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔